official channel of Maulana Saifullah Palanpuri. Please subscribe now. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم اور معزز قابل اکرام میرے غیور مسلمان بھائیوں، ہر زمانے میں مسلمان چند طبقات میں رہے ہیں۔ ہر زمانے میں، چاہے آج کے زمانے میں ہوں یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہوں۔ جیسے دیگر چیزوں میں کیٹیگری رہتی ہے، اعلیٰ درجے کی، درمیانی درجے کی، اوسط درجے کی، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی مختلف اقسام رہتے ہیں، مختلف کیٹیگریاں رہتی ہیں، جس کو بارہا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، والسابقون الاولون وغیرہ سے اس کو مخاطب فرمایا ہے۔ آج ہمیں اس کے بارے میں کچھ آپس میں مذاکرہ کرنا ہے کہ مسلمان کتنے قسم کے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، کہ وہ اسلام میں داخل نہیں بلکہ اسلام ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اسلام ان کے دلوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں، دین اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں، اور خالصتاً اسلام کے فالوورز ہوتے ہیں، اسلام کے وفادار ہوتے ہیں۔ صرف اور صرف اسلام سے محبت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ اسلام کا جذبہ، اسلام کی حقانیت، اسلام کی عظمت، اسلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ، اسلام کے مخالف ایک لفظ
سننا برداشت نہیں کرتے ہیں، اسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلنا ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگینسٹ کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالے، ان کو ذرہ برابر برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے السابقون الاولون، یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اعلیٰ قسم ہے، اور اسلام کے سچے پکے وفادار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح معنی میں احکامات کو فالو کرنے والے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی متبع ہوتے ہیں، جو ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ بس ان کا یہی ایک منشا ہوتا ہے، یہی ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، یہی ایک فکر ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے احکامات کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق کیسے پورا کریں، اسلام کی اشاعت کیسے ہوں، اسلام کی تبلیغ کیسے ہوں، اسلام دنیا میں کیسے پھیلے۔ ایک تو یہ مسلمان ہے۔ دوسرے مسلمانوں کی وہ قسم ہے جو قریب قریب ویسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، اسلام سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، اور اسلام سے سچی پکی محبت کی وجہ سے اس کی اشاعت کی فکر کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کی فکر کرتے ہیں حتی الوسع۔ لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کہیں کہیں پیچھے محسوس کرتے ہیں۔ کبھی خاندانی پریشانی کوئی آ جاتی ہے، کبھی جسمانی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی معاشرہ کے اعتبار سے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کہ ان کی سوچ تو ہے کہ اسلام کی اشاعت ہو، اسلام کی تبلیغ ہو، اسلام پوری دنیا کے اندر پھیلے اور ہماری زندگی کی اسلام پورا داخل ہو جاوے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت کے اوپر عمل کرنے والے بن جاوے۔ یہ ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اسلام کے وفادار ہوتے ہیں، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ اسلام کے جو لوگ پہلی قسم کے مسلمان ہیں ان کے برابر نہیں ہو پاتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جسمانی، جیسے کہ سارے لوگ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہے، اپائچ ہے، نابینا ہے، یا اور کوئی ایسا عذر لاحق ہے، بڑھاپا ہے، کہ سارے شوق ہونے کے باوجود، اسلام کے ساتھ وفاداری ہونے کے باوجود، اسلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں ہونے کے باوجود یہ لوگ نکل نہیں پاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات سنے ہوں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز لگاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ کے اندر آواز لگائی جاتی تھی کہ چلو اللہ کے راستے میں جانا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو جوان تھے، ہٹے کٹے تھے اور طاقت رکھتے تھے، وہ تو پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن کچھ ایسے صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا، جسمانی معذور تھے، اپنگ تھے، ہینڈی کیپ تھے، کسی طرح معذور تھے، بڑھاپے کی عمر تھی، تو وہ نہیں جا پاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی قبول فرما لیجئے، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینڈی کیپ تھے، ایک پیر سے معذور تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ندا لگائی کہ غزوہ احد کے لیے جانا ہے، میدان احد تیار ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اللہ کے رسول مجھے قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا ہے، آپ گھر بیٹھے بھی
ان شرکا کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں جو غزوہ احد میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب بہت سمجھایا تو ان کے جو فرزند ارجمن تھے وہ آگے بڑھے، اللہ کے رسول مجھے قبول کر لیجیے، میں تو معذور نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو قبول فرما لیا۔ جب قبول فرما لیا تو باپ پیچھے سے آیا، اے اللہ کے رسول میرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے، اللہ کے راستے میں قربان ہو جاوے، اور میں باپ ہو کے اللہ کے راستے میں نہ جاؤں، یہ مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب پکارے تو میں اللہ کے بارگاہ میں کہہ سکوں، اے اللہ میں لنگڑے پیر کے ساتھ اور پیر کٹے ہونے کی حالت میں تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے شوق کو دیکھا تو ان کو بھی قبول فرما لیا، اور نتیجہ یہ ہوا جیسے ان کی تمنا تھی ویسے ہی ہوا کہ غزوہ احد ہوا، اس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوے کے اختتام پر اپنے ساتھیوں کی تلاشی لے رہے تھے اور ان کی لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے، فیصلہ یہ ہوا تھا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مدینہ منورہ کے اندر دفن کرنا ہے، ان کی تدفین وہیں ہوگی۔ تو ان کی بھی لاش کو اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا، اور اونٹ کے اوپر سوار کرنے کے بعد جب ان کی لاش کو مدینہ منورہ کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو اونٹنی وہیں بیٹھ جا رہی ہے، مدینہ کی طرف رخ کر ہی نہیں رہی ہے، اور مدینہ کے اگینسٹ احد پہاڑ کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا، اے اللہ کے رسول ہم بہت ٹائم سے پریشان ہیں، یہ اونٹنی مدینہ کی طرف چلتی نہیں ہے اور مدینہ کے اگینسٹ احد کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان کے گھر والوں کے پاس اور پوچھو کہ کچھ معاملہ ہوا تھا ان کے گھر سے نکلتے ہوئے۔ ان کی اہلیہ نے محترمہ نے فرمایا جب یہ گھر سے نکلے تھے تو وہ بار بار دعا کر رہے تھے، اللہم لا تردنی الی اہلی حیا و میتا، اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف چاہے میں زندہ رہوں یا مردہ رہوں واپس مت لوٹائیو۔ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہو کر شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی دعا کر کے نکلے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تب تو ان کو پھر یہیں پہ دفن کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ میرے محترم دوستو، پیر سے معذور تھے لیکن داعیہ اسلام کے سچے پکے وفادار تھے، اسلام کی محبت ان کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری قسم کے وہ مسلمان ہیں جو اسلام کے سچے پکے وفادار ہیں، اسلام کے تمام احکامات کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں اور فالو کر بھی رہے ہیں، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے کچھ احکامات ان سے چھوٹ جا رہے ہیں۔ ایک تو دوسری قسم ہے، اور تیسری قسم وہ ہے العیاذ باللہ جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی میں آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایک ایک صفت کو بیان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ان سے کفار سے نہیں، ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے اچھے اچھے مکانات، یہ سب چیزیں تمہیں اچھے لگتے ہیں، یہ سب چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تقابل فرمایا، ایسا نہیں کہ میں صرف یہ کہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو محبت ایسی محبت نہیں، تقابل کے ساتھ ایک طرف یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم، یہ ساری چیزیں بیان فرمائی، تقریباً وازواجکم پوری عشیرہ ہے، اس میں تجارت ہے، مساکین ہے، اور
اموال بھی ہے، ساری چیزیں بیان فرمائی. تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 چیزیں بیان فرمائی ہیں جو ہمارے سے کانٹیکٹ میں ہمیشہ رہتی ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، ماں باپ ہو، تجارت ہو، مال ہو، مکان ہو، ہر چیز کی محبت انسان کے دل میں رہتی ہے. تو ان تمام چیزوں کی محبت کو ایک طرف بیان فرمایا، اور پھر دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اور اللہ کے راستے کی محبت کو بیان فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف سیدھا یہ کہا جاوے بھائی یہ ایک گلاس ہے، تم پانی پی لو گے، ایک گلاس پانی پی لو گے، تو ایک گلاس پانی پینا ہے. اور ایک طرف ایک مٹکا رکھا جاوے اور یہ کہا جاوے تم یہ ایک ساتھ میں پی سکتے ہو کہ یہ ایک ساتھ میں پی سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدھی بھائی ایک گلاس پانی رکھا ہوا ہے، تم اس کو ایک ساتھ میں پی سکتے ہو. ایک تو یہ بات ہوئی. ایک طرف ایک مٹکا رکھا ہوا ہے اور ایک طرف ایک گلاس رکھی ہوئی ہے، اور پھر کہا جاوے کہ ان تم دونوں میں سے ایک ساتھ میں کس کو پی سکتے ہو. تو آدمی تقابل فرمایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مثال کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تقابل فرمایا، آپس میں کمپیئر فرمایا. ایک طرف مٹکا بھر کے پانی ہے اور ایک طرف گلاس بھر کے پانی ہے. تو تقابل، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقابل فرما رہے کہ تمہارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اس پہ بس نہیں کیا وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، یہ بڑا کٹھن لفظ ہے. وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ کے راستے کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے، یا پھر اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی تجارت کی، اپنے مال کی، اپنے مکان کی محبت زیادہ ہے. اور پھر فرمایا العیاذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر تمہارے دل کے اندر ان سب چیزوں کی محبت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کی محبت کم ہے، تو پھر فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کان کھول کر سن لو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط کیا جائے. اب میرے محترم دوستو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں. میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچوں. میں اپنے خود کے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے خود کے گریبان میں جھانکوں. دوسروں کو گریبان میں جھانکنا حرام ہے، ناجائز ہے. ہم اپنے خود کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے کہ پہلی قسم والے یہ کامیاب ہے، دوسرے قسم والے بھی انشاءاللہ کامیاب ہے، اور العیاذ باللہ میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہوں، اور مجھے خدشہ بلکہ یقین ہے کہ میں تیسری قسم والوں میں سے ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ جو تیسری قسم والے وہ منافق ہیں. تیسری قسم والے یہ منافق ہیں جو اپنی مرضی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، من چاہے احکامات کو فالو کرتے ہیں، اور جن کو من نہ چاہے ان احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. جب چاہے تب احکامات کو فالو کرتے ہیں، اور جب جی نہ چاہے تب احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. من چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو پر عمل کرتے ہیں، اور جن کو جی نہ چاہے ان سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے محترم دوستوں، میں بار بار کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور بار بار کہتا ہوں کہ نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کے اندر کچھ عجیب سا چینج لا رہے ہیں، کچھ تبدیلی آ رہی ہیں. میرے محترم دوستو، بار بار کہتا ہوں چھٹائی کا وقت ہے. اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ارتداد کا شکار ہو جاویں. ہم حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے پر ظلم کرتی ہیں. نہیں میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فیصلہ ایسا آتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کفر کو ظلم کرنے پر مجبور کرتے ہیں. اللہ تبارک، غور کرنا الفاظ پہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ کرنے پہ آتے ہیں تو اس کفر کو ظلم پر مجبور کرتے ہیں. ورنہ ہندوستان میں کفر
نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ اچانک یہ رخ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے موڑا؟ اچانک یہ حالات کیسے بدلے؟ اور ہم ہندوستان کی حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حکومت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کو بلیم کریں گے تو سعودی عرب والے کس کو بلیم کریں گے؟ متحدہ عرب امارات والے کس کو بلیم کریں گے؟ مصر والے کس کو بلیم کریں گے؟ وہاں تو اسلامی حکومتیں ہیں، مسلمان ہیں وہاں کے حکمراں، کس کو بلیم کریں گے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کس کو بلیم کریں گے وہ لوگ؟ سعودی کے اندر رہنے والے مسلمان اگر بلیم کریں گے تو مودی کو بلیم کریں گے، مصر کے اندر رہنے والے مسلمان اگر بلیم کریں گے تو امت شاہ کے اوپر بلیم کریں گے، متحدہ عرب امارات کے مسلمان بلیم کریں، کس کو بلیم کریں گے؟ پورے عالم پہ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پورے عالم میں تبدیلی عالم کا وقت قریب آ چکا ہے، چھٹائی کا وقت ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام آج جہاں سے اٹھ رہا ہے، کل اسلام اسی جگہ پہ غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، یتیم ہو جائے گا۔ کس جگہ سے اسلام اٹھا تھا؟ عرب کی سرزمین سے، اور آج آپ قریب قریب کے حالات کے اٹھا کے دیکھ لیجئے اب کیا ہو رہا ہے۔ جہاں سے اسلام کی اشاعت ہوئی تھی، جہاں سے اسلام پھیلا تھا، فلا تھا، آج وہیں اسلام کی کیا ہو رہا؟ اب کیا کہوں میں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تسبوا العرب فإني عرب، عربوں کو برا بھلا مت کہو کیونکہ میں عربوں میں سے ہوں۔ تو ہمیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، ان کے بارے میں ہدایت کی دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر لے کہ سارے کے سارے راہ راست پر آ جاوے۔ لیکن ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو قرب قیامت کی علامتوں سے اللہ کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ سب ہونا ہے اور ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے منشا سے یہ سب کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کرام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممبر کے مانند جمعہ کے ممبروں سے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے، اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے، اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ سنو الفاظ کو، اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے۔ خوش فہمی کے اندر مبتلا مت ہو جاؤ، اسلام کے غلبے کا وقت قریب ہے، میرے اور آپ کا نہیں، میرے اور آپ کا نہیں۔ اسلام ایک الگ چیز ہے، ہم اور آپ الگ ہیں۔ آپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں تو وہ تیسرے قسم کے مسلمانوں میں سے ہوں، اور جو لوگ تیسرے قسم کے مسلمانوں میں سے ہیں وہ منافقین ہیں۔ جب اسلام کا اور کفر کا مقابلہ ہوگا تو یہ تیسرے قسم کے مسلمان جو ہیں وہ کفرستان کے ساتھ میں ہوں گے، جیسے آج ہیں۔ باتیں کڑوی ہیں، ہضم ہو نہ ہو، لیکن سن لینا اور اس کے بارے میں آپ خاموشی سے غور کرنا کہ جو لوگ تیسری قسم کے مسلمان ہیں، تیسری قسم والوں میں سے ہیں، وہ جب اسلام کا اور کفر کا مقابلہ ہوگا، اسلام کا اور یہودیت کا مقابلہ ہوگا، اسلام کا اور عیسائیت کا مقابلہ ہوگا، تو وہ اغیار کے ساتھ میں ہوں گے۔ جیسے آج آپ اگر نظر اٹھا کے عالم کے احوال کے اوپر نظر اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اور جو حق پرست ہوں گے، پہلی قسم والے اور دوسری قسم والے مسلمان جو ہوں گے بہت تھوڑے ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بہت تھوڑے ہوں گے۔ لیکن میرے محترم دوستو 313 ہوں گے، پھر بھی ہزاروں پہ غالب آ جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر 56 ممالک ہیں کہنے کو اسلامی ممالک، لیکن اسلام کو صحیح معنی میں فالو کرنے والے، اسلام کی صحیح معنی میں فکر کرنے والے، اسلام کے اور مسلمانوں کے صحیح معنی میں ہمدرد کتنے ہیں آپ خود جانتے ہوں گے، اگر عالم کے اوپر نظر ہوگی آپ کی تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی قلت کا اور کثرت کا کبھی محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کوالٹی کو مینٹین کیا ہے، جو کوالٹی پہ کھڑے اترے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو قبول فرمایا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے تو ہمارا غلبہ ہونے والا ہے، نہیں۔ اگر ہم نے اپنی کوالٹی کو مینٹین کیا اور ہم نے اپنے آپ کو اس کوالٹی کے حساب سے بنا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو
مطلوب ہے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم حقیقی معنوں میں مسلمانوں میں سے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن افسوس صد افسوس، بار بار آوازیں لگائی جا رہی ہے، بار بار سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں تبدیلی کوئی نہیں آ رہی ہے۔ جیسے پہلے تھے ویسے آج بھی ہے، اتنے سارے مار کھانے کے باوجود، اتنے سارے حالات کا شکار ہونے کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں۔ وہی نمازوں کی بے توجہی نمازوں کی طرف، قرآن کی تلاوت نہیں، ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات نہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت نہیں، اور پھر ہم امید پہ بیٹھے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہم بھی فاتح ہو جائیں گے۔ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بول سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھنے والے، بڑے بڑے ممبروں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں کرنے والے، ایسے حالات کے اندر ان کی بھی چھٹائی ہو جائے گی۔ میں اور آپ تو کیا، میں نام نہیں لوں گا کہ کون سے بڑے بڑے ممبروں سے، لیکن جب حالات آئیں گے تو ان کی بھی چھٹائی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہمیشہ بس یہی ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اب ہم سنبھل جاوے، اپنی فکر کرنا شروع کر لے۔ آگے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ذرہ برابر ہماری گاڑی ڈگمگائی اور ہمارا ایمان کمزور رہا تو العیاذ باللہ ہم ارتداد کا شکار ہو جائیں گے اور اپنوں کے بجائے غیروں کا ساتھ دینا شروع کر لیں گے۔ ایمان کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات پہ کامل ایمان اور کامل یقین پیدا کرو کہ اغیار سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف وحدہ لا شریک لہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ چاہے دنیا تم پر کتنے ہی مظالم کے پہاڑ کیوں نہ توڑ دے۔ آج ہم پورے عالم پہ نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو دو چھوٹی قومیں جو غربت کا شکار ایک زمانے سے تقریباً 40 سے 50 سالوں سے غربت کا شکار ہے، حالت کا شکار ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے ظالموں نے ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ میں نے قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ کی رسی کو مضبوط تھام رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھا، دنیا نے پورا مل کر ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن میرے محترم دوستو آج تک ان کے ایمان کے اندر ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ وہی دنیا جو ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ رہی تھی ان کے سامنے سر بسجود ہو گئی کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ جیسا کہو ویسا ہم کریں گے۔ میری مراد اس سے ایک فلسطین کی قوم ہے اور دوسری افغانستان کی طالبان قوم ہے۔ دنیا میں کون سے ظلم ہے جو ان کے اوپر آج تک نہیں کیے ہیں، اور ان کے پاس کون سی طاقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی وہ لوگ ڈنکے کی چوٹ اسلام کے ساتھ جی رہے ہیں۔ بلکہ ایک رپورٹ یہ ہے کہ 2018 اور 2019 کے اندر فلسطین جن کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے کہ ایک بسکٹ بھی بنا کسی پرمیشن کے نہیں جا سکتی ہے، کوئی سامان وہاں پارسل نہیں کیا جا سکتا ہے چاروں طرف سے، بلکہ یہ کہا جاوے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ اگر کوئی ہے تو غزہ ہے، کہ کوئی چیز لوگوں کی پرمیشن کے، اسرائیل اور یہودی کی پرمیشن کے بغیر، اور اطراف میں جو مسلم ممالک ہیں مصر وغیرہ، وہ بھی وہاں کا عبد الفتاح السیسی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں، کہ ان لوگوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز وہاں جاتی نہیں ہے، اور وہ لوگ اس کوشش میں ہے کہ ان کو اتنا مجبور کیا جائے کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دے یا فاقہ کشی اور تنگ دستی کے عالم کے اندر ایسے ہی گھٹ کے مر جاوے۔ لیکن میرے محترم دوستو پھر بھی 2018 اور 2019 کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں 2 سالوں کے اندر 21,000 لڑکیوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ اسلام سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے۔ اور ہمارے قریب میں افغانستان، آپ بھی اس کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 8 دن کے ان کا خاتمہ کر لیں گے،
وہ 19 سال کے بعد بھی اب یہ ہتھیار اپنے یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ان کو سپرد کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی صاحب ہم کو چھوڑ دو، اب عزت کے ساتھ ہم کو یہاں سے جانے دو، عزت کے ساتھ ہم کو یہاں سے جانے دو، ہم آپ کی تمام شرائط قبول کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کن کے ہاتھ سے یہ ہوا؟ میرے جیسے مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں، وہ اعلیٰ قسم کی جو پہلی قسم کے مسلمان تھے، ان کے ہاتھ سے یہ سارے کارنامے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دیے ہیں، اور آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کا جو غلبہ عطا فرمائیں گے وہ مجھ سے نہیں، میرے جیسے مسلمانوں سے نہیں، بلکہ جو اعلیٰ قسم کے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ان کو قبول فرمائیں گے۔ میرے جیسے مسلمان تو چھٹ جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم پہلے والے مسلمان بنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی محبت کرنے والے مسلمان بنیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو، تمام سنتوں پر عمل کرنے والے مسلمان بنیں، بہادر بنے، نڈر بنے، سخی بنے، بزدل ہرگیز نہ بنے، کمزور ہرگیز نہ بنے کہ ایک بندہ اگر بہادری دکھاتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ کھینچیں، میں آگے بڑھ جا، یہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے محترم دوستو، آگے تو بڑھنا پڑے گا، آگے تو بڑھنا پڑے گا۔ جو بندہ آگے بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کامیاب کرتے ہیں، اور جو بندہ پیچھے رہتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ بس دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی حقانیت کو داخل فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور ہم تمام کو حقیقی سچا پکا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔